سیدہ فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، سیدہ فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جانی ساری کے نظاروں کو سلام، جانی ساری کے نظاروں کو سلام۔ یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام۔ اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام۔ رحمتیں ہوں ہر صحابی پر خدا، رحمتیں ہوں ہر صحابی پر خدا، اور خصوصاً چار یاروں کو سلام پڑھیے، اور خصوصاً چار یاروں کو سلام، سیدہ فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ پیغمبری کو بعض میں حیدر پہ ناز ہے، پیغمبری کو بعض میں حیدر پہ ناز ہے، حیدر کو بوڑھے سمت پیغمبر پہ ناز ہے، زینب کو جرت دل اکبر پہ ناز ہے، اکبر کو بیضبانی اصغر پہ ناز ہے، جبریل ہے نثار نگاہ مدور پر، نازا ہے جرت آل رسول پر، فاطمہ کا مشہور انتہائی ادب کے ساتھ صاحبزادہ والا شان تین سیدیت کے والدہ اکبر شاہ صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے ملحوظات کے آریہ سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ کا
تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائیں کہاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں، ہم ہیں امیدوار، کرم او کرم شالا وشدا ربے تیرا سونا، کرم تیرا سونا، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا بسدا رہے تیرا سونا، مل کے کہہ دیجئے تیرا سونا، کرم تیرا سونا، اور میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محترم شالا وسدا رہے تیرا سونا، حرم تیرا سونا، حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدارا، حرم شالا وسدا رہے تیرا سونا، حرم تیرا سونا، حرم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ امہات المؤمنین اجمعین۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ حضرات گرامی، جناب پیر صاحب قدس اللہ تعالی کے حکم اور اجازت سے چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ محبت والوں کی محفل ہے، عقیدت رکھنے والوں کی، اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کی، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی، جمیع صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرنے والوں کی محفل ہے، ادب والوں کی محفل ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ حاضر ہوئے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اختتامی کلمات کے لیے مجھے حضور پیر صاحب نے حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہے جو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ویدوی کے اشعار لکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب حاضر کیا گیا، شخص کو پیش کیا گیا، ارشاد فرمایا میرے علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی حاضر خدمت ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی، اس کی زبان کو جس سے یہ آپ کے شان میں پیروی کرتا ہے، اس کو آپ نے جڑ سے کاٹ دینا ہے۔ وہ جو ہے جناب، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے گئے، باہر دور جا کے اونٹ عطا فرمائے، گھوڑے عطا فرمائے، بکریاں عطا فرمائی،
اور بڑے ہی محبت بڑے الفاظ میں اس کی تعریف بھی فرمائی. تو وہ شخص ساز و سامان کے ساتھ درم دینار لے کے وہاں سے چلا گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا تو عرض کی کہ اے علی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی اس کی زبان کو جڑ سے کاٹنا ہے. آپ نے تو اس کو انعام اکرام دے کے روانہ کر دیا. اگلا دن آیا وہ شخص خود حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھنے آ گیا. اب حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بھائیو یہ وہ بات تھی جو میرے حضور نے فرمائی تھی کہ علی اس کی زبان کو جڑ سے کاٹ دینا. محشر کا دن ہوگا, قیامت کے روز ایسی جماعت آئے گی, ایسا گروہ سامنے آئے گا جن کے چہرے نور سے منور ہوں گے. انبیاء کرام علیہ السلام, شہداء, ان کے منور چہروں کو دیکھ کر رشک کریں گے. پوچھنے پر بتایا جائے گا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہ جو دنیا کا مال ہے ہم سب کو عطا فرمایا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, اور یہ سب سے ادنا چیز ہے. سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائی. اور ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مرشد و مرشد ملا ہے جو آل نبی ہے اولاد علی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بار جب اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا, علامہ صاحب اہل علم و دانش موجود ہے, ہم تو طالب علموں کی جو سب ہے اس میں بھی سب سے آخر میں شاید ہمارا نام آ جائے تو بڑی بات ہے. تو آپ نے فرمایا چراغوں کو گل کر کے جن نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. علامہ صاحب اسی طرح, لیکن قربان جائے ان ساتھیوں پر کہ انہوں نے کہا حضور یہ تو ایک جان ہے, اللہ 100 جانے بھی عطا فرمائے آپ پر قربان کرنے کو. یہ تو جماعت ہے, یہ گروہ ہے, یہ تو بڑا خوش نصیب گروہ ہے, ایک ایک فرد اول تا آخر. اور یاد رکھیے ہمیں اس دربار کوہر بار کی چوکھٹ کی دہلیز پر بیٹھنے کو جگہ مل جائے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے. آج وقت یہ آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے پیر بننا ہے. یہ بڑا آسان کام ہے کہ لوگ محنت کر کے پیروں کو جا کے نذرانے پیش کرتے ہیں, لیکن بات یاد رکھیے گل انج نہیں جے بڑھتی, گل کسے دے بڑھایا بڑھتی ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جیڑیاں کڑیاں آپے اڈیاں کدے نہ چڑھن اچائیاں, وہ کڑیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں ایک دستار میں آپ بننا, میں چادر بھی لے لوا, لیکن گل نہیں لے پڑھنی, گل ادو پڑھنی ہے تو سائی دستار بننی پڑھنی. یہ نسبت کی بات ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے دعا قبولیت کے 3 حکم ہے. ایک, دعا ہوئی اللہ پاک نے فوراً قبول فرما دی. دوسرا, اللہ پاک نے مستقبل قریب کے لیے اس کو محفوظ فرما لیا. تیسرا اجر یہ ہے کہ آپ نے جو حاجت پیش کی اللہ پاک نے اس کے بدلے آخرت کی کوئی اعلیٰ چیز عطا کرتا. یہ حدیث پاک ہے. اور آج ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک اس گیا دوسرا آ گیا, لیکن دیکھیے جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ 3 دن لنگر کی بھی خدمت کر رہے ہیں, مہمانوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ آپ جس نے جو خدمت کی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب تک دربار شریف قائم ہے یہ اسی کے حصے میں آئے گی اور اسی نے ہی کرنی ہے. یاد رکھیں گے, آئندہ بتانا تو نہیں پڑے گا جناب آپ کے ذمہ یہ کام ہے. 3 دن مہمانوں کی خدمت کے لیے آپ نے اپنا حصہ شامل کیا. اللہ پاک آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے گا. صاحب مزار حضور کی عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ 70 ਲੈ ਕੇ ਨਾ दे। यहाँ जो बैठे हैं जिन्होंने खिदमत की है कर रहे हैं और आइंदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह, उनसे अलहदा मिलिए और पूछिए वो खिदमत करके जाते हैं अल्लाह उन्हें और अता फरमाता है कि नहीं? अल्लाह उन्हें दुगना चुगना अता फरमाता है। ख्वाजा सुलेमान गौसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, मजलिस लगी थी, उर्स हो रहा था, एक साइल आया, उसने कहा हुजूर बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे बताइए ये आए दिन उर्स क्यों होता है, खत्म शरीफ क्यों किया जाता है? आपने उसके सीने पे हाथ रखा, आंखें बंद करवाई और जब उसने देखा मुराकबे के अंदर मजलिस के अंदर जितने हजरात इंसान बैठे थे बज़ाहिर इंसानी शक्ल सूरत में थे, लेकिन रूहानी तौर पर उनके चेहरे अजीब व गरीब नजर आ रहे थे। आपने उसे मुखातिब करके फरमाया कि ये तो दुआ हो जाएगी, फिर तक दसांगे उस पाक का मकसद की है। उस पाक की तकरीब महफिल मुकम्मल हुई, दुआ हो गई, आपने फिर बुलाया, सीने पर हाथ रखा, आंखें बंद करवाई, मुराकबा करवाया और उसी शख्स ने जब दोबारा लोगों के चेहरों को देखा तो फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आपने जब होश में आया तो फरमाया बेलिया नहीं पढ़ाया, हर कितनी दूर पहले अजीबो गरीब शक्ल सन वो सारे अल्लाह के फरिश्ते नजर आ रहे। ये है उससे पाक, ये है दुआ की बरकत और अल्लाह पाक ने हमें ये निस्बत, ये दुआ, ये घड़ियाँ, ये लम्हात अता फरमा दिए। हज़रत बाबा जी कासिम रहमतुल्लाह अलैह का कलाम कि किसी ने कहा हुजूर जंगल में कौन आएगा? आपने फरमाया जब तक अल्लाह की तस्बीह चलती रहेगी, लंगर भी चलता रहेगा, अल्लाह कोई मखलूक भी नहीं भेजता। हज़रत बाबा जी किबला आज़म पीर सैयद सिकंदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में रईसुल खुलफा मोहरा शरीफ हज़रत ख्वाजा पीर हारून रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नजर खास अलहाज जनाब खलीफा अल्लामा अब्दुल खालिक नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने ये साथियों से उस वक्त बताई बात जब आप दरबार आलिया जकिया शरीफ मनसेरा में हाजिर हुए और आप कहते हैं कि लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम जिससे बाबा जी कासिम ने फैज़ अता फरमाया है मैं करीब बैठा, ज़ाहिर तो हज़रत पीर सैयद सिकंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुबान से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आपके कल्ब अतहर से दिल से अल्लाह की सदा आ रही। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, आप अल्लाह के हो जाइए, अल्लाह आपका हो जाएगा, फिर अल्लाह आपका हो जाएगा, अल्लाह की हर चीज आपकी हो जाएगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हमारी खुशबख्ती दुआ है कि अल्लाह पाक एक एक फर्द वाहिद जहाँ बैठा है, छोटा है, बड़ा है, ज़ईफ है, नौजवान है, जिसने दीन के लंगर की खिदमत की, जिसने मेहमानों की खिदमत की, जिसने मुर्शिद पाक जनाब पीर साहब नदरुल्लाह अलैहि के साथ मोहब्बत का इजहार किया, अहले मोहल्ला में से, यारान तरीक़त में से, आप अहबाब में से, कश्मीर से आए हुए बिलखुसूस मेहमान और लब्बई मुक़द्दस और आप जिन्होंने ये मेहमानों के लिए सबील का एहतमाम किया, सबका नाम लेना मुश्किल है, लेकिन दुआ ये है कि जिसने जो हिस्सा शामिल किया अल्लाह की रज़ा के लिए, मेहमानों की खिदमत के लिए पेश किया, अल्लाह पाक उससे उसकी खिदमत से दुगना चुगना बढ़कर अता फरमाए। जिन अहबाब ने उर्से पाक के मौका पर कुरान पाक तिलावत किए, दीगर वज़ाइफ पढ़े, सूरह मुबारक तिलावत की, हज़रत पीर साहब की वो कलाम मिल करते हैं, आप दुआ में शामिल फरमाए। जो बीमार हैं उनके लिए शिफा की सेहत की दुआ फरमाए। जो हमारे साथी मर्द और ख़वातीन विसाल फरमा गए, जुदा हो गए, उनकी कामिल बख्शिश के लिए और जो हाजात नेक हम सब के दिल में है, अल्लाह पाक उन सब दुआओं को, हाजात को जनाब पीर साहब के हाथ बुलंद हो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आइंदा इसी लगन शौक मोहब्बत के साथ सालिका शरीफ की हाज़िरी करते रहा करें, यही हमारे लिए दुनिया और आखिरत में सरमाया है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह 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 अल्लाह
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی عالم کا دوسرا ہمارا نبی سب سے اولا خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی ہم سب حضور والا شان قبلہ عیسیٰ کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ آپ ملک اور ملت کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. حضور عیسیٰ کی ہو مریدین غلام جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے اس سال موجود نہیں ہیں دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے جتنے احباب بیمار ہیں ان کے لیے جتنے عقیدت مند دور نزدیک سے یہاں چل کے آئے ان کی جو جائز تمنا حاجات ہیں ان کی پورا ہونے کے لیے حضور والا شان دعا فرمائے. اللہ کریم اس محفوظ کو پاک قیامت جائے گی شاہد فرمائے. آمين اللهم السلام والسلام عليك السلام حينا ربنا والسلام وقنا ظلمك والسلام سبحانك ربنا وتعالى الكرام إله العالمين اشفاء اور مبارک محفل میں جو تیری پاک نام پڑھی گئی حضور علیہ السلام کا صدقہ اپنی پاک عظیم بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین اس تمام پاک کلام کے اندر جو ثواب ہے حضور علیہ السلام کی پاک عظیم بارگاہ میں ہدیاتاً تحفاتاً پیش کرتے ہیں. الہی قبول و منظور فرما. آپ حضور علیہ السلام کا صدقہ تمام انبیاء علیہ السلام کی پاک عظیم بارگاہ میں اس کلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. حضور علیہ السلام کی آل پاک بالخصوص آپ حضور علیہ السلام کے نواسہ پاک صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ازواج حضور علیہ السلام کے امت کے تمام اولیاء کرام کامل مرشد پاک غوث معظم رہبر اعظم حضور خواجہ پیر نذیر احمد صاحب سرکار مولانا رحمۃ اللہ علیہ حضور قبلہ عالم غوث زمان قطب دولہ شیر صاحب غازی اعلیٰ حضرت جناب پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پاک بارگاہ میں اس تمام کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. بالخصوص میرے جد امجد حضور قبلہ عالم پیر سید سکندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور قبلہ عالم پیر سید کلی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ کی پاک ارواح کو اس کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کے امت کے تمام مسلمان اس دنیا سے جو وصال فرما گئے الہ العالمین ان کی ارواح کو اس کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. اس محفل پاک میں جتنے دوست احباب تشریف فرما ان کے جو عزیز و اقبال دنیا سے وصال فرما گئے حضور قبلہ عالم پیر سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور قبلہ عالم پیر سید سکندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے نسبت رکھنے والے آپ سے محبت رکھنے والے اہل علاقہ میں رہنے والے تمام جو مسلمان اس دنیا سے رحمت فرما گئے الہی ان کی کامل بخشش فرما. یا رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما. یا رب العالمین جو
یا العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمیں آئندہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری کامل بخشش فرما۔ الہی ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا رب العالمین حضور علیہ السلام کی نسبت عطا فرما، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی غلامی عطا فرما، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین روضہ رسول حضور علیہ السلام کے پیارے روضہ پاک کی زیارت اور حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین خاتمہ بالخیر، ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ حضور علیہ السلام کا پیارا کلمہ پاک کے ساتھ فرما۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی، ہماری موت الہی اپنے ذکر کے ساتھ فرما۔ یا رب العالمین ہماری نسبت کو، اس تعلق کو اپنی رضا کے لیے قائم اور دائم فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں آئندہ کسی طرح اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ جو حاجات لے کے حاضر ہیں تمام دوست احباب، تمام برادران طریقت، یاران طریقت، الہی تمام کا آنا قبول فرما، تمام کا بیٹھنا قبول فرما، تمام کا ذکر پاک پڑھنا قبول فرما، تمام کا ذکر پاک سننا قبول فرما، تمام ساتھیوں کے گھروں میں خیر و برکت فرما دے، تمام دوستوں کے گھروں میں اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ تیرے بارگاہ میں ہماری دعا، تیرے بارگاہ میں ہماری عرض، جتنے دوست جتنے قدم چل کے آئے یا رب العالمین تیرے ذکر کی خاطر، تیری بارگاہ میں، تیرے پاک بندے کی بارگاہ میں اور تیرے پاک گھر میں بیٹھ کے الہی تیری بارگاہ میں ہم عاجز گناہگار، ہمارے اس گناہگاروں ہاتھوں کی علاج فرما، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ابھی جمال صاحب نے فرمایا کہ فجر نام لینا مشکل ہو جائے گا، تو بہت سے ساتھی جو کہ نبی صاحب کے ساتھ نسبت رکھنے والے، جن میں جناب صوفی حاجی محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگ، بزرگ بہن بھائی، چھوٹے بڑے جو دنیا سے چلے گئے، الہی ان کی کامل بخشش فرما۔ جناب علامہ ظہیر اللہ فاروقی صاحب کے بھائی جناب عطیب اللہ صاحب، ان کو اللہ صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو یا رب العالمین صحت کلی عطا فرما۔ جو ہماری دعائیں جو تیری بارگاہ میں ہم نہیں بھی عرض کر سکتے، لیکن تو جانتا ہے مولا کریم، ہماری دعا، ہماری عرض اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین حضور علیہ السلام کا صدقہ جو پاک کلام پڑھا گیا، اس کا صدقہ الہی جو تیرا پاک برکت والا نام ہے، اس کا واسطہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ الہ العالمین ہمارے دعائیں، ہماری عرضیں، ہماری التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ دامن کے مصطفیٰ
صدقائے آل رسول یہ سلام سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.